بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر ایک بڑا انعام تو یہ کیا ہے کہ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہاں، یہ بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ رسول تو سب کے لیے ہے، لیکن نفع ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ہوگا، غیروں کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ نعمت ہے کہ ہم کو یہ توفیق ہوئی ہے، ایمان نصیب ہوا ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر۔ اس لیے اس ایمان کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا کام یہ ہمارے لیے خیر کثیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر یوں کہا، موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنایا، اس کا شکر کرو۔ تو یہ خاص بات ہے کہ انبیاء کرام نے اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کیا ہے، شاکرانہ مزاج سے، کہ گویا ہم پر اللہ کے احسانات ہو رہے ہیں، انعامات ہو رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا، یوں کہا۔ اس لیے اس نعمت پر شکر کرنا ہے۔ باقی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، حالات بھی آتے ہیں، جی ہاں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، ہر طبقے پر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی نعمت پر نظر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے پیروی کرنے والے اکابر، وہ ہمیشہ کام بھی کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے اور معافی بھی مانگتے تھے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ گناہ کر کے معافی مانگتے تھے، کام کر کے معافی مانگتے تھے۔ اور یہی تعلیم ہم کو دی ہے کہ کام بھی کرو جو مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، جس کا حکم ہے، اور پھر آخر میں کیا کرو؟ معافی مانگو۔ نماز میں آخری قاعدے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا سکھائی، اور آپ نے ابوبکر کو سکھائی۔ اللہ کی مخلوق میں آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اور امت میں ابوبکر سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ جی ہاں، تو وہ بڑوں نے بڑے کوئی بات سکھائی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے قصوروں کا اقرار کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، تاکہ امت میں ابوبکر سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں۔ تو ان کو سکھائی، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت زیادتی کی ہے، اور کوئی بخشنے والا تیرے سوا ہے نہیں، اس لیے میری مغفرت فرما دے، اپنی طرف سے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے بہت ظلم کیا ہے، روایتوں میں کثیرہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا، میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے معاف فرما دے۔
تو یہ طریقہ ہے کہ عمل بھی کرنا ہے، ہاں اپنی طاقت کے مطابق، صحیح نیت سے، صحیح ترتیب سے، اور پھر آخر میں اپنے کمی کوتاہی کا اقرار کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے. جی ہاں، تاکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاوے، یعنی اللہ راضی ہو جاوے. قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے اس سے، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے. وردوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بڑی خطرناک بات. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ کہ اللہ کا غضبناک ہونا، کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے، اس سے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ راضی ہو جائے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں. اس لیے اپنے کمی کی، اپنی کوتاہی کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل بھی مانگنا ہے. یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنا عمل کرتے رہو. ہاں، اپنا عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو. یہ ساری عمر کا کام ہے. جی ہاں، کہ اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، یہاں تک کہ خاتمہ ٹھیک ہو جاوے. بس اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، دعا باقی ہے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، خیر عملی خواتمہ، خیر ایام یوم القاک فیہ. یہ سب دعائیں تعلیم کے لیے ہے ہم کو. ہاں، اور ہم کو یہ سب دعائیں جتنی کر سکتے ہو یاد بھی کرنی چاہیے اور اس کے موقع پر مانگنی بھی چاہیے. اس کا نام اتباع ہے. اس کا نام اتباع ہے. ہاں، علم و ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں اور اپنے طاقت کے مطابق اس کو سیکھیں، اور سیکھ کر کے عمل کریں، اور عمل کر کے امت میں اس کو پھیلائیں. ہاں، تو دو کام ہوں گے، ایک کام استقامت کا ہوگا، ایک کام نصرت کا ہوگا. اور یہی دونوں کام ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اپنے دین کے کاموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر استقامت کے ساتھ رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، اور استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنیں. نصرت، اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ دین کی مدد کرو کہ دین کے لیے دنیا میں راستہ کھلے. جی ہاں، کیونکہ لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے ہیں. جی ہاں، لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے. اس لیے جب نبی آتا تھا تو وہ راستے کھلواتا تھا. ہاں، پہلے زمانے میں خاص کر طبقے کے لیے نبی آتا تھا، تاجروں کا نبی، زمینداروں کا نبی، اس طرح آتے تھے، حاکموں کا نبی. ہاں، کہ انہوں نے اپنے طبقے میں جو راستہ بند کیا ہے وہ کھلوانا ہے. جی ہاں، آخر میں آپ کو بھیجا کہ تمام طبقوں کو دعوت دو اور تمام طبقوں کو رہبر کرو کہ ان سب کے لیے خیر کے راستے کھل جائے. جی ہاں، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین بتایا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت ہے. اس لیے یہ کام جو ہو رہا ہے، ہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی ہاں، اس لیے اس احسان کی قدر بھی کرنی ہے، اپنی کمی کوتاہی کی معافی مانگنی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہو جاوے اس کے لیے محنت اور دعا دونوں کرنی ہے. محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو جاوے. کیوں کہ عالم کی بقا، عالم کی سلامتی اور آخرت کی نجات کے لیے نبی والا کام ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے. جی ہاں، باقی سب ختم ہو جائیں گے. ہاں، اور یہ کام ہے تو دنیا کی سلامتی ہے اس کے اندر اور آخرت کی نجات اور کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور کچھ ہے؟ نہیں، بس دعا کریں. جی دعا کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سو نے دعا کی درخواست، بہت سو نے دعا کی درخواست، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. جی ضرور، دعا کی درخواست تو کرنی چاہیے، یہ سنت ہے. حضرت عمر عمرے میں جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا. یہ کہا، اندازہ لگاؤ، حضرت عمر عمرے میں جا رہے ہیں جیسے آپ حضرت جاتے ہیں عمرے میں.
تو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا. ہاں تو دعا کے لیے ایک دوسرے کو کہنا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے. ہاں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، کہ دعا بہترین ہتھیار ہے، بہترین سہارا ہے. جی ہاں تو اس لیے چھوٹوں کو بھی ہے، چھوٹوں کے ذمہ بھی ہے، بڑوں کے ذمہ بھی ہے، دعا مانگیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں، یہ خیر خواہی ہے. جی ہاں دعا کرنا کرانا یہ خیر خواہی ہے، اور ہمارا دین پورا خیر خواہی پر ہے. الدین کلہ نصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس لیے دعا کرنا بھی ہے کرانا بھی ہے. اس لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. دعا مانگنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. پہلے ہر چیز میں مسنون طریقے کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. خالی پھرنا کافی نہیں ہے. ہمارا پھرنا سنت زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو سنی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہے. پھر ہم سے کیا چاہا جاتا ہے تبلیغ کی ذریعے سے؟ کہ تبلیغ کے ذریعے سے ہم سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کا، اپنے نبی کے طریقوں کے پیروی کریں. ورنہ الحمدللہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال سب صحیح ہے. جی ہاں کمی اس کی ہے. ہاں یہ ہے. اس لیے بزرگوں کے ارشادات پڑھنے بھی چاہیے بار بار. اگر بزرگوں کے ارشادات نہیں پڑھو گے تو پھر اپنے چلاؤ گے. ہاں اس لیے ان کی صحبت بھی ضروری. صحبت تو رہی نہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو نوفوس تو رہے نہیں، نوکوش ہیں. ان کے نقش قدم ہیں، ان کے ارشادات ہیں، وہ ان کے قائم مقام ہے. اس لیے ان کی باتوں کو دیکھنا بار بار اور سمجھنا تاکہ چیز اپنی جگہ سے ہٹے نہیں. جی ہاں تو میں نے کہا دعا مانگنی ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور امت کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر اپنی مراد مانگی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے دعا کا، جو فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ نے، دعا مانگنے کا طریقہ. تو اسی طریقے سے دعا مانگنا ہے. باقی دعا تو جس وقت میں مانگو گے، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے، ہر وقت قبول ہوگی، ہر وقت. ہاں اور دعا مانگنے کی ہر وقت اجازت ہے. اللہ سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بڑوں سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے. نہیں، کھلا ہوا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا، یوں کہا ہے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انت احق من ذکر وأحق من عبد وأنشر من ابتغيا وأرأف من ملك، أرأف من ملك، أنت أرأف من ملك. اللهم أنت أرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتوصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكترت الآثار ونسخت الآجال
القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والدين ما والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك، الخلق خلقك والعبد عبدك، الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم تو تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ دین کی یہ محنت اور دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما. مخلصین کو اور مستخلصین کو اے اللہ اس کام کے لیے تیار فرما. اخلاص والوں کو، استخلاص والوں کو اے اللہ تیار فرما. ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا فرما. ہمارے مزاجوں میں استخلاص پیدا فرما. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. اس کام کی بھی حفاظت فرما، امت کی بھی حفاظت فرما. دین کے تمام کام جس کا ہونا تجھے پسند ہے وہ سب کی حفاظت فرما. اخلاص والوں کو اے اللہ اس کام کے لیے آگے فرما. ایک ایک امتی کو اخلاص سے مالا مال فرما، استخلاص سے مالا مال فرما، استقامت سے مالا مال فرما. ہم میں سے ایک ایک کو اپنے قصوروں پر ندامت بھی عطا فرما اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کو وہ سب چیزیں عطا فرما. اور شر کے راستے کی جتنی چیزیں آپ نے مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. جو جس مشکل میں گرفتار ہے اے اللہ اس مشکل سے اس کو نجات عطا فرما. عافیت، صحت، سلامتی، توفیق اطاعت عطا فرما. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہو، کہا ہو یا وہ دعاؤں کے آرزومند ہو یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. اس میں ان کو برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ جو خیر تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں. ہمیں نبی خیر عطا فرما اور جن شوروں سے نیک بندوں نے پناہ چاہیے ان تمام شوروں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ ہمیں عطا فرما. جن سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب بیٹھ جائیے، جب بیٹھنے کو کہیں تو بیٹھ جائیں.